یہ بات جناب محمد مصطفیٰ سب کہہ دیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو سمجھا دی۔ جب آپ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر گئے، میں نے پوری کتابوں میں نہیں پڑھا کہ باہر لینڈ کروزر کوئی بڑی گاڑی کھڑی ہوئی تھی کہ اونٹوں کا ریلا کھڑا ہوا تھا، میں نے باہر یہ نہیں پڑھا کہ بہت ساری نرسری اور گراس اگا ہوا تھا، میں نے باہر نہیں پڑھا کہ بڑے بڑے قسم کے شو پیس لگے ہوئے تھے، بلکہ میرے عزیزو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، اور صحابہ اکرام جو مدینے کی گلی میں آئے جائے کرتے تھے، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر کے دروازے کے باہر پردہ لٹکا رہتا تھا، اس کے اندر کئی کئی قسم کے پیمند لگے ہوئے تھے۔ یہ نبی کی بیٹی کا مکان ہے جس کو جگر کا ٹکڑا کہا حضور نے۔ اسی بیٹی کے دروازے پہ جا کے دستک دے گی، من دق الباب، کون دروازے پر؟ آواز اندر باہر سے دے دی، انا محمد الرسول اللہ، تیرا ابا تیرے دروازے پر آیا۔ اب کہتی تھی جی آیا نو، میرے ابو جان آ گئے، ست بسم اللہ ابو جی اندر ٹپو، بیڑا ٹپو۔ کتنی غیرت والی ہوگی، کتنی غیرت والی ماں کا سینے سے دودھ پیا ہوگا۔ کہنے لگی ابا جان اکیلے ہو، اندر آ جاؤ، اگر آپ کا کوئی غلام مدینے کا رہنے والا ساتھ ہے اندر نہ آئے، کیونکہ آج تیری بیٹی کے پاس اتنا بھی کپڑا کوئی نہیں کہ پورے طریقے سے پردہ کر سکے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے عائشہ کیا تیرا دل کرتا ہے، کیا تیری پسند ہے، کیا تیری چاہت ہے کہ تو میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں میرا ساتھ جائے؟ اللہ اکبر، اے عائشہ تیرا دل چاہتا ہے کہ تو جنت میں میری ساتھی بنے، میری رفاقت، میرا ساتھ نصیب ہو جائے۔ کملی والے یہ کیسی آپ نے بات کر دی، کون نہیں چاہے گا کہ جنت میں آپ کا ساتھ نصیب نہ ہو؟ پتہ ہے رحمت والے نبی نے یوں فرمایا تھا کہ تہجد کے سجدے زیادہ کیا کر، یہ یوں کہا تھا نمازیں زیادہ پڑھا کر۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ اگر جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے تو تن کے اوپر سے اس وقت تک کپڑا نہ اتارنا جب تک تیرے کپڑے پہ پیمند نہ لگ جائے۔ صبح ہفتے کا دن ہے، پتہ نہیں عدالتوں میں چھٹی ہوگی کہ نہیں، وکیلوں کے چیمبر میں جا کے دیکھ لینا، اتنی بڑی فائلوں کے اوپر خلا لینے کی درخواستیں پڑی ہوں گی جس کے اندر یہ لکھا ہوگا کہ پورا سال ہو گئے، وجہ طلاق لینے کی، خلا لینے کی یہ کہ میرا شوہر مجھے کپڑے بنا کے نہیں دیتا۔ رب اکبر کی قسم ہے، آج کپڑوں پر طلاق کے لینے والیوں اور آج کپڑوں کے اوپر طلاق کے دینے والوں، کل اس بھی کا نبی کی بیٹی کا کیسے سامنا کرو گے جو 17 پیوند والے دوپٹے کے اندر، 17 پیوند والی چادر کے اندر سجدے کر کر کے خدا کو راضی کر کے چلی گئی ہے۔ آپ کے میرے آگے آج جمعے کی نماز کے بعد کتنے قسم کی سالن پڑے ہوئے تھے، آج میری مرضی کا سالن بنا ہوا تھا، کسی نے گوشت پکوایا، کسی نے سبزی پکوائی، کسی نے میٹھا بھی تھوڑا سا منہ کا ذائقہ تبدیل کرنے کے لیے، کسی کے چٹنی سلاد اچار بنا ہوگا، کسی نے اپنے گھر کے اندر میٹھا سویٹ ڈش بنائی ہوگی، کسی نے اس کے بعد لمکا سوڈا اسپرائٹ کی بوتل پی ہوگی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی کے دروازے پر اپنی بیٹی کے ویڑے میں جا کے بیٹھ گئے۔ اتنی دیر میں سیدہ فاطمہ الزہرا ایک روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑ کے لے آئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے یہ نہیں پوچھا صبح پکی تھی یا رات پکی تھی، آپ نے یہ نہیں پوچھا دیسی گھی میں پکی یا مکھن کا پیڑا تھا یا ڈالڈے میں پکی، فرمایا بیٹی یہ ٹکڑا تجھے کہاں سے ملا؟ کہ ابا جان 3 دن کے بعد ایک روٹی ملی تھی، آدھی میں نے کھا لی، آدھی اپنے ابا کے لیے رکھ دی۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹی خدا تیرا بھلا کرے، تجھے روٹی کھاتے کھاتے ابا یاد آ گیا، اگر تجھے باپ یاد نہ آتا تو چوتھی رات بھی تیرے باپ کی بغیر روٹی کھائے گزر جاتی۔ پیٹ پہ پتھر باندھ کے راتوں کو ایک ایک رکعت میں 10-10 پارے پڑھ کے چلے گئے۔ یہ امتی مکھن پروٹھے کھا کر قرآن پڑھنا تو دور کی بات ہے، قرآن کو ہاتھ بھی نہ لگا سکا۔ اہلیان وہاڑی والوں مصیبت یہ نہیں کہ اللہ اکبر پیٹرول آئے دن بہ دن مہنگا ہو رہا ہے، پریشانی یہ نہیں کہ ڈالر کا ریٹ مہنگا ہو گیا، مصیبت یہ کوئی نہیں کہ بجلی کے بل زیادہ آ گئے، بدنصیبی یہ نہیں کہ ایسی حکومتوں سے ہمارا واسطہ پڑ گیا جس نے اللہ کی شریعت اور قانون اور قرآن کے اصولوں کو بدل ڈالا، مصیبت یہ کہ آج سارا دن گزر گیا، جمعرات بدھ منگل پیر ہفتے اتوار کا دن گزر گیا، پورے 8 دن گزر گئے، میرے گھر میں کسی چھوٹے بڑے نے گھر کے اندر نماز کے لیے مصلی نہیں بچھا کے دیکھا، پورا سال گزر گیا، بڑے اور چھوٹے سمیت میرے گھر میں سارے دن کے اندر کسی نے قرآن پاک کھول کے نہیں دیکھا ہے۔
یہ پیغام کوئی فرشتوں کے لیے نہیں آیا تھا، جنات کے لیے نہیں آیا تھا، واللہ جیسے فرما رہے تھے اللہ اکبر 40,000 مخلوقات کے لیے نہیں آیا تھا، آپ کے میرے لیے پیغام آیا تھا۔ جو میرا امتی سورہ کہف کی تلاوت جمعے کے دن کرے گا اللہ اس کے اگلے پچھلے ایک ہفتے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن میں کیوں معافی منگواؤں، میں کیوں اللہ کے دربار میں معافی مانگو؟ اللہ اکبر، مجھے اکڑنا تو آتا ہے، خدا کے آگے مجھے سر جھکانا کوئی نہیں آتا ہے۔ اور دعویٰ بہت بڑا بولا نا۔ عشاء کی نماز پڑھی نا سب نے، وتر پڑھے تھے، تیسری رکعت میں کیا دعا؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک۔ یہ سارے اللہ سے وعدے کر کے آئے تھے، تیرے علاوہ کسی سے سوال نہیں کروں گا، مالک کائنات تیرے دربار میں جھکوں گا، تیرے پر ایمان لے کے آؤں گا، تیری نہ شکری نہیں کروں گا، کفران نعمت نہیں کروں گا، تیری نعمتوں کا شکر گزار بنوں گا۔ الہ العالمین کہتا ہو بے شرما، میری مسجد کے میرے گھر کے دیوار کے سائے سے آگے نکل جاتا، تو کیسا وعدہ کر کے آیا؟ تو نے میرے گھر کے اندر بیٹھ کر ہی میرا وعدہ توڑ دیا ہے۔ پتہ ہے آج میری آنکھوں میں آنسو کس وجہ سے آئے؟ سورہ نماز میں جمعے کی حالت میں اللہ اکبر میں نے جب پڑھا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس میں کیا تھا؟ اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس راستے سے بچا اللہ جس پر تیرا غضب ہوا۔ میرے عزیزوں، میں مولانا صاحب میں اللہ وسائے صاحب کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے کہا حضرت جی میرا ایک کام یہ کر دو۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب معذرت میں کر نہیں سکتا۔ میں نے کہا بڑی امیدیں تیرے پاس لے کے آیا۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب میں مجبور ہوں، میں کام نہیں کر سکتا۔ اللہ مجبور کوئی نہیں، کسی کی امید توڑنے والا کوئی نہیں، ہر معاملے کے اندر با اختیار ہے۔ جب آپ نے، میں نے سارے نمازیوں نے، آج سارے رہاڑی والوں نے جنہوں نے پورے 8 دن میں نماز کا سجدہ نہیں کیا، انہوں نے آج نماز پڑھی ہوگی اور انہوں نے قیام میں کہا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ یقین جانو یا نہ جانو، کچھ لوگ ایسے بد نصیب ہیں جن کو کہہ دیا ہوگا جا میں تجھے سیدھا راستہ نہیں دیتا، اور کچھ نصیب لوگ ایسے ہوں گے، نصیبوں والے ہوں گے جنہیں فرمایا ہوگا جا میں نے تجھے انعام والا راستہ عطا فرما دیا۔ میرے دل کے اندر ہوکا اس بات کا آیا، میری آنکھ میں آنسو اس ہوکے کی صورت میں یوں نکل آیا۔ میں نے کہا یا اللہ پتہ نہیں انکار کرنے والوں میں میرا نام شامل ہو گیا یا ہاں کرنے والوں میں میرا نام شامل ہو گیا ہے، کیا پتا بھائی؟ کبھی سوچا آپ نے؟ 30 سے 40 رکعتیں روزانہ پڑھتے ہو اور ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ میں کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم۔ جب باہر آ کر سود پر لین دین ہوتا ہے، باہر آ کر میرے عزیزوں خام مال کو چھپا کر تازہ مال دکھا کر 2 نمبر مال بیچا جاتا ہے، اللہ اکبر، بیمار جانوروں پہ مہریں لگوا کر بیماری وہ والے جانور بیچے جاتے ہیں، میرے عزیزوں مردہ مرغیوں کو پیزے اور برگر شواربے کے اندر کھلایا جاتا ہے، کچی سبزیوں کے اوپر سپرے کر کے پکا کے بیچا جاتا ہے، اسی طریقے سے میرے عزیزوں کچے پھلوں کے اوپر اللہ اکبر لیبل لگے ہوں گے، آم لکھا ہوگا، لیبل ملتان لکھا ہوگا، پرچی ہٹا کے دیکھو نیچے داغ پڑا ہوتا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے جب یہ 200 روپے کا سیب تیری میری جیب سے پیسے نکل کر گھر میں آتا ہے، جب داغ دیکھتے ہیں خدا کی قسم آپ کے میرے منہ سے دعا نہیں نکلتی، بد دعا نکلتی ہے۔ یہ دعا بیچنے والے کے بچوں کو کامیاب کیسے کرائے گی، علم و عمل میں ترقیاں کیسے دلوائے گی، اس کے روزگار کے اندر برکت کیسے دلوائے گی۔ رب کعبہ کی قسم مسلمان کے دل سے اگر بد دعا نکلتی ہے مالک کائنات کے عرش کو جا کے ٹکرا جاتی ہے، اور مسلمان اگر دعا کرتا ہے اس کے دعا پر آسمان والے بھی آمین کہنے لگ جاتے ہیں۔ یہ بھی تو اندر کہہ کے آیا تھا اہدنا الصراط المستقیم۔ تعلق والا ہوگا اشارہ کر دے گا ٹھہر جا۔ آپ میرے جیسا کوئی بھولا سا آ گیا کہ اللہ اکبر، میرے عزیزوں یہ کلے کی گوشت کو کہ گھر آنا ہے لے جا، اوجڑیاں بھی کھلا دیں گے، پتہ نہیں کیا کیا کھلا دیں گے، کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ الخلق عیال اللہ، میرے گھر کے اندر میرے بچے میری بیوی، میرے گھر کے اندر میرے سارے کنبے والے، اگر میرے بچوں پہ انگلی اٹھائے میرے سے برداشت نہیں ہوتا، خدا کی مخلوق کو تو کوئی دھوکہ دے تو اللہ سے برداشت نہیں ہوتا۔
کہتے ٹھیک ہے تو نے دھوکہ دے دیا. کتنے کا دیا؟ 50 روپے کا دیا. کتنے کا دیا؟ 30 روپے کا دیا. 40 روپے کا دیا. او بندے تو نے میرے بندے کو ایک مرتبہ دھوکہ دیا, اب قدم قدم پہ میں تجھے دھوکہ دوں گا, اولاد کی آزمائش میں دھوکہ دوں گا, بیوی کے سامنے تجھے دھوکہ دوں گا, تیری جوانی میں تجھے دھوکہ دوں گا, تیرے بڑھاپے میں تجھے دھوکہ دوں گا, تیرے مال سے تجھے دھوکہ دوں گا, تیری اولاد سے تیری معیشت سے دھوکہ دوں گا, اتنے دھوکے دوں گا, اتنے دھوکے دوں گا, تو بس بس کرے گا. میں عرش والا بس بس نہیں کروں گا. کیوں؟ جب میں نے کہا تھا بس کر, اس وقت کہتا تھا لے کسے دے پیو دا مال ہے, کسے دے پیو دا بازار ہے, خبردار جا جا اپنا کام کر, میں تیری تونے سٹنی ہے. اللہ کہتا ہے گردن کا سریا سرا سیدھا کر لے, اگر تو نے تون میں سٹ دی تو آج نہیں کل برداشت کر کے اٹھ جائے گا. اگر میں نے تیری دھون کے اندر مار دی, مجھے میری کبریائی کی قسم قیامت تک تو سر نہیں اٹھا سکے گا. بس کر. اگر میں اپنی آئی پر آ گیا, اگر میں گرفت پر آ گیا, اگر میں تجھے پکڑنے پر آ گیا, میں تجھے ایسا محتاج کر دوں گا. حکومت تیری قبضے میں ہوں گی, سلطنت تیری قبضے میں ہوں گی, پاکستان کے چاروں صوبوں میں تیری حکومت ہوگی. کیڑی بھی تیرے سے پوچھ پوچھ کے چلے گی, مکھی بھی تیرے سے پوچھ کے جسم پہ بیٹھے گی. اس کو میں ڈھیل دے رہا ہوں, برداشت کریے. اسے ڈھیل دے رہا ہوں, اسے یہ نہ سمجھیے کہ اللہ مجبور ہے. اگر میں اپنی آئی کے اوپر آ گیا, ایسا تیرے ارد گرد میں شکنجا کسوں گا, پانی سامنے پڑا ہوگا, پینے تک کی تیرے سے طاقت چھین لوں گا. پیشاب پخانے میں پیمپر بھرا ہوگا, بدلنے والا بھی کوئی نہیں آئے گا. اتنی بدبو تیرے کپڑوں میں سے آئے گی, تیری سگی بیوی بھی تجھے ہاتھ نہیں لگائے گی, تیرے بچے بھی تیرے کمرے میں نہیں آئیں گے, تیری بہو تیرے پوتے دوتے تیرے کمرے کے پاس سے ناک کے اوپر ٹیشو پیپر رکھ کے چلے جایا کریں گے. خبردار خبردار, اس پیشانی کو یوں نہ کیا کر بلکہ یوں کر کے جھکایا کر, کیونکہ میں نے اپنے نبی سے اعلان کر دیا, اور میرے نبی مجھے اکڑنے والے پسند کوئی نہیں, مجھے جھکنے والے پسند ہے. نوح کا بیٹا, اللہ اکبر, کوئی میرے عزیز و امیر نہیں تھا, کوئی غریب نہیں تھا, کوئی ملک عوان کمبو نہیں تھا, کوئی حکومت کے لیول کا آدمی نہیں. نوح پیغمبر کا بیٹا, اس نے مجھے اکڑ کے دکھایا. میں نے پہاڑ سے اترنے کا موقع ہی نہ دیا, میں نے وہیں گچی مروڑ کے رکھ دی. بابا نوح اللہ اکبر اپنے بیٹے سے کہہ رہے, او میرا بچہ باز آ جا, باز آ جا, اس سے ٹکر نہ لے, اس کے مقابلے میں آ کے کھڑا نہ ہو. کہنے لگا قال ساوی لا جبلی یعصمنی من الماء, وہ وہاں چڑھ جاؤں گا, وہ دیوار کے مڈیرے پہ چڑھ جاؤں گا, پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم, آج اللہ کے غصے سے کوئی نہیں بچے گا, وہی بچے گا جس پر رحمان نے رحم کر دیا ہوگا. تازہ ترین صورتحال, آج سے میرا عزیزو 2 مہینے پہلے یہ سیلاب آیا. اللہ اکبر, بڑے بڑے اکڑ خانوں کی اکڑ کو اللہ نے توڑ کے رکھ دیا. مجھے ایمانداری سے بتاؤ, دہاڑی والوں, چڑیوں نے کون سا شرک کیا تھا؟ ان کے گھونسلے پانی کی زد میں کیوں آ گئے؟ کیڑیوں نے کون سا شرک کیا تھا؟ ان کے چھوٹے چھوٹی بلیں کیوں پانی کی زد میں آ گئی؟ پرندوں نے, جانوریں, گائیں بھینس دودھ دینے والی بکریوں نے کون سا ظلم کیا تھا کہ میرے عزیزوں وہ بھی اللہ کی گرفت میں آ گئے؟ فرمایا کرتا ایک ہے, بھگتنا پھر ساروں کو پڑتا ہے. میرے عزیزوں اللہ اکبر, باب نوح علیہ السلام نے جب دیکھا بیٹا پانی کی موجوں کے حوالے ہو رہا ہے, باپ تھا, بیٹا ہونے کے ناطے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہ الہ العالمین رحم کر دے. اور میں نوح کیا کر رہا ہے, فرشتوں کو کیا دکھا رہا ہے؟ میرے دشمن کی حمایت کر رہا ہے, میرے دشمن کی جتنے اسمبلیوں کے اندر بل پاس ہو رہے ہیں اللہ کے قرآن کے قانون کے خلاف, اور جب یوں کر کے ہمارے ممبران ہاتھ اٹھاتے ہیں, اللہ کہتے شرم ہی نہیں آتی, او میرے دشمنوں کی حمایت کر رہے ہو. اللہ اکبر, میرے عزیزوں دشمنوں کی حمایت کر رہے ہو. میرے عزیزوں جب نوح علیہ السلام نے یوں کر کے ہاتھ اٹھائے, مالک نے کہا نوح علیہ السلام ذرا میری طرف تو دیکھ لیا ہوتا, کم از کم مجھے تو دیکھ لیا ہوتا. تاج نبوت میں نے سجایا, اللہ اکبر, نوح نبی میں نے بنایا, ساری دنیا کے انسانوں میں عظیم انسان میں نے بنایا. میرے اتنے قریب ہو کر اس کی سفارش کر رہا ہے جب میری کھلم کھلا خدائی کا انکار کر رہا ہے. کہ اللہ سائیاں چلو ساری رشتہ داریاں اپنی جگہ, سارے تعلق قوم برادری اپنی جگہ, اللہ میرا سگا ہے, میرا پتر ہے, میرا خون ہے. خدا کی خدائی کو جلال آیا, اور میں اے نوح بے شک تیرا اپنا
اپنا ہو، جو میرا نہیں وہ تیرا نہیں، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ آج تو ہاتھ اٹھا لیے، کبھی بیٹا یاد آئے رو کے دکھا لینا، خبردار ہاتھ نہ اٹھانا، بلکہ ایسے نافرمان پہ رونے کی ضرورت نہیں۔ اگر تو نے دوبارہ ہاتھ اٹھائے میں تو تیرا تاج نبوت اتارنے میں بھی دیر نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، سب کچھ برداشت کر سکتا ہے زمین پر میرے عزیزو، جو کچھ وہ برداشت کرتا ہے، لیکن اپنے برابر شریک کا کوئی برداشت نہیں کرتا۔ عذاب آیا کیوں؟ اللہ اکبر، ناقص سی سوچ عقل آپ کے سامنے رچ کر رہا ہوں۔ صبح صبح جب آپ گھر سے نکلتے ہو، سائیکل موٹر سائیکل پر پیدل نکلتے ہو، آپ کی بھی ملازموں کی طرح پانی کا پریشر پائپ لے کر جھاڑو دے رہی ہوتی ہے اور جگہ کو صاف کر دیتی ہے، فرش کو صاف کر دیتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب باہر جھانک کے دیکھتی ہے، پردہ ہٹا کے دیکھتی ہے، کچرا پڑا ہوتا ہے، کوئی میرے عزیزوں پاپڑ کی پنی پڑی ہوتی ہے، سلنٹی پاپڑ کا شاپر پڑا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، بچے کو دیکھ کے کہ اندھا ہے، میں نے ابھی صفائی کی تھی، اور محلے والا تو دور کی بات ہے، اپنا بچہ صاف فرش کے اوپر پاؤں رکھتے ماں سے بھی گالیاں دیتی ہے۔ اللہ اکبر، تیری گھر کے آگے کے فرش پر گند پڑا، تیرے سے برداشت نہ ہوا، جب مالک کی زمین پر زنا کا گند پڑا، شراب کا گند پڑا، حرام کاری کا گند پڑا۔ اللہ اکبر، جس طرح تو نے پریشر مار کے گھر کا بیڑا صاف کر دیا، اس نے بھی عذاب کا پریشر مار کر اپنی زمین سے سارے گند کو صاف کر دیا ہے۔ میرے عزیزو، پیپر گندا پڑھو، پرچی سامنے پڑھی ہو، مقصد یہ ہوتا ہے کہ پرچی کو دھونا، اس کو پرے کرنا، چھوٹے چھوٹے کنکر بھی ساتھ ساتھ آ جاتے ہیں، گو کہ آگے جا کے کہیں نہ کہیں کنارے کے ساتھ کو لٹک جاتے ہیں، لیکن میں نہیں کہتا اللہ کا عذاب آیا، یہ بھی کوئی اللہ کی حکمت ہوگی۔ لیکن میرے عزیزو، اب بھی یقین جانو، مولانا امداد لے کے جانے والے لوگوں نے توبہ توبہ کر لی، کانوں کو ہاتھ لگا لیے۔ اللہ اکبر، کہ تونسے کے علاقے کے اندر اکثر والے امداد لے کے گئے۔ اللہ اکبر، کہنے لگے ہم ڈالا شاہ زور جب لے کے پہنچے تو لوگوں نے ہائے ہوڑی کر کے آوازیں لگائی، کہنے لگے یار ساڈی مدد کرو، پانی پانی ہے، ساڈے بچے بھوکے مردے پے نے۔ خدا ترس، لوگوں کو ترس آیا، گاڑی کا سٹیئرنگ موڑ کر ڈرائیونگ والا ادھر لے گیا، آگے ایک حویلی تھی، اس حویلی میں گاڑی کو بند کر کے باہر تالا لگا دیا، کہ جان کی امان پاتے ہو گاڑی سامان سمیت چھوڑ کے چلے جاؤ ورنہ تمہیں یہاں سے جانے نہیں دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا خدا کے بندو، ہم تو ظلم زدہ لوگوں پر اللہ اکبر اللہ کی طرف سے رحمت لے کے آئے تھے۔ یہ تو بات میرپور خاص کی کارگزاری ہمارے سامنے آئی۔ اللہ اکبر، امداد لینے دینے کے بہانے چاولوں کی تھیلیوں کے اندر بے ہوشی کی دوائی ملا رکھی تھی، جو جو چاول کھاتا رہا بے ہوش ہوتا رہا۔ پورے پاکستان سے جو زکوٰۃ کی امداد گئی، لوگ وہ بھی ظالم لوٹ کے آ گئے۔ اللہ اکبر، یہ تو حال تھا میرے عزیزوں۔ تو سے کیا کہ ٹپی کسرانی کے علاقے میں حفظ آباد کی جماعت میرے عزیزوں سامان لے کے گئی، ڈنڈے چھوٹوں سے روک لیا، کہنے لگے بتاؤ کون سے مسلک سے ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، جس مسلک سے ہو اسی مسلک کو دینا، دوسرے کو دینے کی اجازت نہیں۔ خدا پاک کی قسم ہے، ہم رو رو کے، انسان تو کیا جانور پرند فرشتے بھی رو رو کے اللہ کا غصہ ٹھنڈا کرتے ہیں، انسان اپنی بد کرداری کی وجہ سے خدا کے غصے کو دوبارہ تیز کر رہا۔ بتاؤ یہ کام کرنے کا جس وقت کر رہے ہیں۔ کلمہ کون سے سونے نبی کا پڑھا جو اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا، اذان کا وقت آیا، نماز کا وقت آیا، اذان ہوئی، اماں کہنے لگی ابا جی اب آپ بھی مسجد جا رہے ہیں، مجھے بھی مصلی پہ اللہ کے آگے حاضری دینے کا موقع دیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز کے لیے کھڑی ہوئی۔ اللہ اکبر، کمزوری نہ کہا تھی، شکوہ کسی سے نہ کیا، گلہ کسی سے نہ کیا، درام سے مصلی پہ گر گئی۔ رحمت والے نبی نے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے اٹھایا، فرمایا بیٹی اٹھ، کیا بات ہے؟ کہنے لگے ابا جان کتنے دن کے بعد اتنا سا ٹکڑا ملا تھا، میدا بھی پھولنا ہوا، ابا جان نکاحت کمزوری باقی، دوسرا بیماری ہے، سر میں درد، کچھ بخار ہے، ٹانگوں گوڈوں کی جان ختم ہو گئی۔ بیٹی مجھے پتہ ہے تیری تنگی کا، مجھے پتہ ہے تیرے گھر میں آٹے کا نظام کوئی نہیں، سبزی ترکاری کا نظام کوئی نہیں، مجھے پتہ لگتا ہے حسن حسین دسترخوان پہ بیٹھے بھوکے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ ہاں بیٹی مجھے سب کچھ پتہ ہے۔ اللہ اکبر، دریائے کرم جوش میں آیا، جبریل السلام نے کان میں آ کے پھونک ماری، کملی والے جس مصلی پہ بیٹی گری اس کو ذرا مصلی اٹھا کے دیکھ۔ سیدہ نے مصلی اٹھایا،
فرمایا جہاں جہاں تک نظر جاری تھی دنیا کا ساز و سامان مال و متاع نظر آ رہا تھا، سونے چاندی کا ڈھیر نظر آ رہا تھا۔ بچی کو کہا لے لے، آج نہیں روکوں گا، دونوں ہاتھوں سے لے لے، جھولیاں بھر لے، بکسے بھر لے، الماری بھر لے، تکیوں بھر لے، گدوں کے نیچے رکھ لے، لیکن بیٹی ذرا کان میں ایک بات سن۔ ماں نے یوں کان کیا، نبوت کی آنکھوں میں آنسو آئے، واہ سبحان اللہ کیسی تربیت کی۔ فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، یہ کنویں تک جو نظر آ رہا ہے اتنا سا، والآخرۃ خیر لمن اتقی، موج مومن کی یہاں نہیں، موج مومن کی وہاں ہے۔ یہ بھی کوئی موج ہوئی، 4 دن کمایا استعمال ہی نہ کر سکا، کسی کی جھولی میں ڈال کے چلا گیا۔ موج تو وہاں ہوگی، یہاں کا 10 وہاں کام آئے گا، یہاں کا 1000 وہاں کام آئے گا، یہاں کا 100 وہاں کام آئے گا۔ بیٹی اب تو لے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، قیامت کے دن جب ان درموں کا، ان دیناروں کا اللہ تیرے سے سوال کرے گا تو بیٹی میں بھی یوں کر کے کھڑا ہو جاؤں گا، تیرے کیے کا تجھے ہی جواب دینا پڑے گا۔ جب یہ سنا آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی، جلدی سے مصلے سے یوں کر کے زمین پر سونا چاندی پڑا تھا ڈھانپ دیا، ابے محمد کے سینے سے لگی، ٹھنڈا ہو کا بھرا، 2 آنسو بھر کے کہا ابا جان جو سونا تیری دھی کا دین دنیا خراب کر دے، ہاتھ میں لینا تو دور کی بات، میں سے آنکھوں سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ اللہ اکبر، لاؤ 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 مزاج لاؤ۔ یا تو میرے عزیزو گھر کے اندر خوشی ہوتی ہے کہ دوسرا مہینہ چڑھ گیا، کہتا نا نا اسے میں دکان کا وارث بناؤں گا، بی بی کہتی نا نا میں سے ڈاکٹر بناؤں گی، کوئی کہتا میں سے کچھ بناؤں گا۔ اللہ کی قسم تمہارے کہنے پہ اللہ جو تم کہتے ہو اللہ کر دیتا ہے، پھر سر پکڑ کے روتے ہو، مولوی صاحب کوئی حل بتاؤ، مولوی صاحب کئی مرتبہ خودکشی کرنے کو ارادہ کیا ہے، مولانا زہر کی گولیاں کھا لو خودکشی حلال ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ حکومتوں کا ستایا، دنیا کا ستایا، کہتا نہیں میں اولاد کا ستایا۔ کاش میرے عزیزو جب رحم مادر میں آپ میں آ گئے تھے، اللہ کی طرف سے پتہ نہیں ماؤں نے کیا دعا کی ہوگی، اللہ نے آج یہ منصب عطا فرما دیا۔ اور میرے نوجوانوں، میرے ویرو، ابھی بہت سارے مراحل طے کرنے ہیں، کسی کی شادی کی تاریخ کے دن آ رہے ہیں، کسی کی منگنی ہو چکی، کسی کی شادی ہو گئی، دوسرا تیسرا مہینہ، روزانہ جھولی پھیلا پھیلا کے اولاد کا مستقبل مانگا کرو، اولاد کا نصیبہ مانگا کرو۔ اللہ دودھ پتر والا دینا، خدمتگار دینا، حیا والا دینا، غیرت والا دینا، کرموں والا دینا، بختوں والا دینا، کم سے کم ایسا تو دے دینا میرا جنازہ سامنے پڑا ہو اسے یہ دعا کرنے کی توفیق تو دے دینا، اللہم اغفر لحینا و میتنا، وگرنہ میرے ویرا ذرا گھر چلا جا۔ بچے سب کے آرام سے سو رہے ہوں گے، کوئی اے سی کی جالیوں کے سامنے، کوئی کولر کی ہواؤں کے سامنے، کوئی پنکھے کی ہواؤں کے سامنے، سب کے بچے سو رہے ہوں گے۔ اب انہیں ڈسٹرب نہ کرنا، اب انہیں پریشان نہ کرنا۔ معاشرے نے صبح سے لے کر شام تک بڑا گھمایا، کبھی والی بال میں، کبھی کرکٹ میچ میں، کبھی 2020 میں، کبھی فٹ بال میں، کبھی انڈیا کی موویوں نے، کبھی پاکستان کے ڈراموں نے، کبھی جوئے نے، کبھی شراب کی بوتل، بڑا گھمایا۔ اب تھک ہار کے معصوم لیٹے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو کیا کرنا ہے؟ جب بچہ دیکھ کے رونا آ جائے، دھی کا دوپٹہ اترا دیکھ کے رونا آ جائے، ڈنڈا نہیں اٹھانا، سوٹا نہیں اٹھانا۔ اللہ اکبر، میرے نبی نے فرمایا امائی کو بچوں کی ماں کو جو 9 مہینے پیٹ میں بوجھ اٹھائے پھرتی رہی، اس کو اٹھ جا، مصلے پہ وضو کر کے آ جا۔ ابا سے کو جو سارا دن دکان پر مزدوری کرتا رہا، ریڑیاں لگاتا رہا، اٹھ وضو کر کے مصلے پہ آ جا، 2 رکعت تہجد کے پڑھ لے، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کر، 2 آنکھوں سے پانی کے قطرے نکال لے۔ دنیا کے کڑ کو، منجی کو، کپاس کو، گندم کو، اور اسی طریقے سے میرے عزیزوں مکئی کو دنیا کا پانی ملے، فصل اچھی ہو جاتی ہے۔ تہجد کے وقت ماں باپ کا اولاد کو رونا مل جائے تو خدا کی قسم نسل اچھی ہو جاتی ہے۔ رو کے دکھاؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ بھی کبھی ہنستا ہے، کہاں اللہ بھی ہنستا ہے، کب؟ جب حاجی احرام کی 2 چادریں باندھتا ہے اور بیت اللہ کا طواف کر کے کہتا ہے، اور حاجی احرام کی 2 چادریں باندھ کے عرفات کے میدان میں کھڑا ہوتا ہے۔ مالدار تھا، دنیا دار تھا، جہازوں کا مالک تھا، فیکٹریوں کا مالک تھا، لیکن 2 چادروں میں اسپن کی چپلی پہن کر کنکر والے فرش پر بیٹھ کے اپنی بے بسی کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس وقت جب حاجی رو کے دکھاتا ہے، اللہ اس کو دیکھ کے ہنسنے لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سایہ کبھی اللہ اور ہنستا ہے۔ فرمایا ہاں، بیوی کی آنکھ کھلے تو شوہر کو، شوہر کی آنکھ کھلے تو بیوی کو اٹھائے، اور دونوں ایک دوسرے سے اٹھ اللہ سے ملاقات کا تہجد کا وقت ہو گیا۔ فرمایا جب تہجد کے لیے گھر والا گھر والی کو اٹھاتا ہے، اللہ یہ منظر دیکھ کے ہنسنے لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کبھی تو
زندگی کے اندر میرے عزیز اللہ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے کہ بیوی سے کہ آج مل کے اللہ سے بات کر لیں، اپنی اولاد سے، ہمارے کنبے خاندان سے، ہمارے کاروبار سے جو دب ناراض ہو گیا آج مصلی پہ بیٹھ کے راضی کر لے۔ اماں کو مناؤ انکار کرے، باپ کو مناؤ انکار کرے، جگری یار کو مناؤ انکار کرے، 30 سال جس بیوی کے ساتھ گزارے جب تک سفارشی نہ ہو انکار کرے۔ واہ میرا ربا تیری ناراضگی بھی اتنی سی ہے، اے الہ العالمین کب راضی ہوتا ہے؟ اور میں بندہ بستر پر مصلی پر احرام محرم میں مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں، جہاں ندامت ہو جہاں میں رو کے دکھا دے، الہ العالمین کیا کرے گا؟ اور میں آنسو دکھانا تیرا کام ہے، گناہوں پر رحمت کا قلم پھیر دینا میرا کام ہے۔ جو اتنی جلدی صلح کر لے، جو اتنی جلدی اپنے بندوں سے راضی ہو جائے، بتاؤ میرے عزیزوں کس بات کی دیر ہے؟ اس رب کو راضی کرنے میں اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ قدم قدم پر اس کی حکم عدولی، اس کے نبی کی گستاخی ہو رہی ہے۔ میرے عزیزوں مرزا قادیانی نے میرے عزیزوں گستاخی کی، وہ تو لعنتی بن گیا۔ اور کیا خیال ہے ہر گھر کے اندر گستاخی ہو رہی ہے، ہر دکان کے اوپر گستاخی ہو رہی ہے، تول میں کمی حضور کی گستاخی ہے، اللہ اکبر پیمائش میں کمی حضور کی گستاخی ہے، چہرے پہ اسرا چل رہا حضور کی گستاخی ہے، نماز کا سجدہ نہ کرنا اللہ کی نافرمانی نبی کی گستاخی ہے، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھنا نبی کی گستاخی ہے۔ کون کون سا میرے عزیزوں؟ اللہ اکبر پہلے تو مردوں کے لیے حجام بنا کرتے تھے، اب بیٹیوں کے لیے بیوٹی پارلر بنے ہوئے ہیں۔ غیرت تو اس دن اجڑ گئی تھی، جنازہ تو عزت کا اس دن ہماری چوکٹ پار کر گیا تھا جب میری بچی گلا کھول کے ننگا سر یوں لہرا کے میرے سامنے آ گئی تھی۔ جنازہ تو میری غیرت کا اس وقت نکل گیا تھا جب میں نے بچے کو ڈانٹا تو اس نے مجھے یوں گور کے دیکھا تھا، یہ تو بونس کے اندر جی رہے ہیں، اپنی زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں، ورنہ خدا کی قسم اس وقت جو ہمارے گھر کا حال ہے، ہمیں تو جینے کا حق بھی کوئی نہیں، ہمیں تو ہنسنے کا حق کوئی نہیں۔ کمرے میں دیکھو اللہ کی نافرمانی، اولاد کی بےہودگی۔ ایسا بھی دور آنا تھا ٹانگیں چوڑی کر کے بیٹا باپ کے سامنے لیٹا ہوا ہے، ایسا بھی دور آنا تھا بیٹی ننگا سینہ کر کے باپ کے آگے کھڑی ہے،